پاکستان میں ہر سال 14 اگست پر ان افراد کے ناموں کا اعلان کیا جاتا ہے جو نمایاں خدمات یا کسی کارنامے کی وجہ سے سول اعزازات کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ یہ سول اعزازات پھر اگلے برس آنے والے یوم پاکستان یعنی 23 مارچ کو ان افراد کو دیے جاتے ہیں۔ تاہم اس بار امریکہ ایران جنگ سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر یہ اعزازات مئی میں دیے گئے۔ اس سلسلے میں ایوان صدر اور چاروں صوبائی گورنر ہاؤسز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر پاکستان میں نشان پاکستان سے لے کر تمغہ خدمت تک 20 سول اعزازات ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیڈ آف پرفارمنس فن کے شعبے کا اعزاز ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان ہے اور یہ صرف غیر ملکی شخصیات کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نشان، ہلال، ستارہ، تمغہ کے سابقوں کے ساتھ مزید 19 اعزازات کے نام آتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان سب میں سے بڑا اعزاز کون سا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ پاکستان کے 20 سول اعزازات میں سے 12 صرف غیر ملکی شہریوں کے لیے مخصوص ہے۔ پاکستان میں سول اعزازات کی درجہ بندی کیا ہے؟ آئیے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اعزازات کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایک اعزاز کا آرڈر اور دوسرا اس کی کیٹیگری۔ پاکستان میں سول اعزازات کے لیے 5 آرڈرز ہیں: پاکستان، شجاعت، امتیاز، قائد اعظم، خدمت۔ ہر آرڈر کی 4 ذیلی کیٹیگریز ہیں: نشان، ہلال، ستارہ، تمغہ۔ اعزازات کی درجہ بندی کے وقت پہلے آرڈر کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر کیٹیگری کو۔ نشان پاکستان کا آرڈر 1 ہے اور کیٹیگری بھی 1، لہٰذا یہ سب سے بڑا سول اعزاز ہے۔ اس کے بعد ہلال پاکستان، ستارہ پاکستان اور تمغہ پاکستان آتے ہیں۔ نشان پاکستان کی طرح یہ بھی صرف غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہے۔ نشان پاکستان عام طور پر غیر ملکی سربراہان حکومت کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عہدے کے اعتبار سے ہلال، ستارہ اور تمغہ کی باری آتی ہے۔ پھر شجاعت کا آرڈر شروع ہو جاتا ہے۔ نشان شجاعت، ہلال شجاعت، ستارہ شجاعت اور تمغہ شجاعت یہ پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کو غیر معمولی بہادری کے مظاہرے پر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امتیاز کا آرڈر شروع ہو جاتا ہے۔ نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز یہ بھی پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں دونوں کو دیے جاتے ہیں۔ امتیاز کے چاروں اعزازات کسی بھی شخص کو سائنس اور ادب کے تعلیمی میدانوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے پر ہی دیے جاتے ہیں۔ غیر ملکیوں کو یہ اعزاز تبھی ملتا ہے جب انہوں نے پاکستان میں سائنس اور ادب میں کوئی غیر معمولی حصہ ڈالا ہو۔ اس کے بعد قائد اعظم کے آرڈر کی باری آتی ہے۔ اس آرڈر کے چاروں اعزازات نشان قائد اعظم، ہلال قائد اعظم، ستارہ قائد اعظم اور تمغہ قائد اعظم بھی غیر ملکیوں کے لیے مختص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کا نام کم ہی سنتے ہیں۔ یہ اعزازات ان غیر ملکیوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ پھر خدمت کے آرڈر کی باری آتی ہے اور اس آرڈر میں آنے والے چاروں اعزازات یعنی نشان خدمت، ہلال خدمت، ستارہ خدمت اور تمغہ خدمت بھی غیر ملکیوں کے لیے مختص ہیں۔ یہ اعزازات معاشرے کے لیے طویل اور قابل قدر خدمات انجام دینے پر دیے جاتے ہیں۔ پرائیڈ آف پرفارمنس کا معاملہ باقی 20 سول اعزازات سے مختلف ہے۔ اس میں مزید کوئی ذیلی درجہ بندی یا کیٹیگری نہیں۔ یہ پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ پرائیڈ آف پرفارمنس فن، سائنس، ادب، کھیل اور نرسنگ کے شعبے میں غیر معمولی کامیابیوں پر دیا جاتا ہے۔ اعزازات کے لیے نام کیسے منتخب کیے جاتے ہیں؟ کابینہ ڈویژن ہر برس وزارتوں، ڈویژن اور صوبائی حکومتوں سے اعزازات کے لیے سفارشات طلب کرتا ہے۔ یہ سفارشات 1 مارچ تک بھیجی جا سکتی ہیں۔ مئی اور جولائی کے دوران 3 کمیٹیاں ان ناموں پر غور کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سمری وزیر اعظم کے ذریعے صدر ہاؤس کو بھیجی جاتی ہے۔ یوم آزادی کے روز ایوان صدر میں ان ناموں کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جنہیں یوم پاکستان پر اعزازات ملنے ہوتے ہیں۔ گویا اگر 2025 کے شروع میں کسی کا نام تجویز کیا گیا تھا اور اسے اعزاز 2026 کے مارچ میں ملے گا، تاہم غیر ملکی شخصیات کو صدر مملکت سال کے کسی بھی دن اعزاز سے نواز سکتے ہیں۔